نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام کے بعد سامعین با تمکین اور سامعین با احترام اور میری گفتگو سننے والی قابل احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ذات کریم نے آج کی اس لیلہ مبارکہ کی ہمایون گھڑیاں اور پاکیزہ صحبتیں نصیب فرمائیں، اور آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق خیر سے بھی نوازا کہ اس گرمی کی شدت اور حدت میں آپ سب دل جمی کے ساتھ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، درود و سلام کے لیے تشریف فرما ہیں. میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ یوسف سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے آج کی رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات کہا ہے۔ اور برکت کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جائے، جس سے مخاطب کیا جائے، اس کی دماغ کی صلاحیت اور اہلیت سے کہیں بڑھ کر کوئی چیز وسیع ہو، وسعت رکھتی ہو، اتنی وسعت رکھتی ہو کہ سننے والا آدمی اس وسعت کو سمیٹ نہ سکے، جان نہ سکے اور اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں برکت کا جلوہ یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سجدہ لاکھ سجدوں میں، ایک رکوع لاکھ رکوعوں میں، ایک نماز لاکھ نمازوں میں، اور ایک تسبیح لاکھ تسبیحات میں اس وقت بدل جائے تو یہ فیضان کا نقش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان فرمایا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب گھر مبارک ہوا تو ایک ایک سجدہ لاکھوں میں بدل گیا، اور جب رات مبارکہ ہوگی تو ایک دفعہ اللہ کہنا گویا لاکھوں میں بدل جائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن حکیم فرقان مجید نے آج کی اس رات کو برکتوں والی رات قرار دیا۔ وسیع ہو جانا کسی چیز کا، کھلا ہو جانا، اور اتنا کھلا ہو جانا، وسیع ہو جانا کہ جس سے مخاطب کیا جائے وہ اس کا احاطہ نہ کر سکے، وہ اسے شمار نہ کر سکے۔ پھر برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں منفعت ہونا، فائدہ ہونا۔ تو یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ دراصل رات کا فلسفہ عجیب ہے کہ جب رات طاری ہوتی ہے تو یہ رات سونے والوں کے لیے لوری بن جاتی ہے، اور چشم تمنا رکھنے والوں کے لیے منزل بن جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی جبین نیاز اپنے پروردگار کے سامنے جھکاتے ہیں ان کے لیے روحانی ارمغان اور تحفہ بن جاتی ہے، سوغات بن جاتی ہے۔ لیکن رات کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے کہ شب برات منانے والے شب برات منا رہے ہوتے ہیں اور جوتیاں چرانے والے جوتے چرا لیتے ہیں۔ گویا چور بھی اور ڈاکو بھی رات کی دبی سیاہی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو رب کریم نے اعلان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ جو آج کی رات ہم نے رکھی ہے کوئی ہماری طرف آ جائے، ہم نے اس رات میں بس فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، اور منفعت ہی منفعت رکھی ہے۔ اور برکت کا تیسرا معنی ہوتا ہے
دائمی ہونا، کسی چیز کا ہمیشہ کے لیے ہونا، اس پر زوال نہ آنا۔ اب میں سمجھاتا ہوں کہ لیلہ مبارکہ کا مطلب کیا ہوگا۔ ویسے تو وہ ایک ہی رات تھی، شعبان کی نصف، جب حضور بقیع گئے تھے اور ام المومنین بھی پیچھے پیچھے گئی تھیں، اور دیکھا کہ بقیع میں گریہ و زاری ہو رہی ہے اور امت کے لیے رو رو کر رحمت عالم دعائیں مانگ رہے ہیں، تو عائشہ صدیقہ چپکے سے واپس آ گئیں۔ تو رحمت عالم گھر آئے تو حضور نے فرمایا وہ جو ایسا مجھے دکھائی دیا تھا وہ تو ہی تھی۔ کریم ہیں، کریم ہیں۔ پوچھا آپ تھیں؟ کہا یا رسول اللہ میں ہی تھی۔ مختصر کروں، حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ میری امت میں سے اللہ اتنے گناہگاروں کو معاف کرے گا جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اللہ میری امت کہ اتنے گناہگاروں کو معاف فرمائے گا۔ مسئلہ سمجھیے اور حدیث کو سمجھیے، ضرب دے کر اسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے کہ اتنے قبیلے تھے، حضور نے بنو کلب ہی کا نام کیوں لیا؟ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی اور کچھ حکمت ہوگی اور کچھ فلسفہ ہوگا کہ رحمت عالم نے کسی اور قبیلے کا نام نہ لیا۔ پتہ نہیں کیا قبیلے تھے، بنو ظفر، بنو تنیم، بنو نعیم، بنو خالد، قریش، ہاشم۔ جب ایسے حضور نے ترجیح دی تو کہا کہ سب قبیلوں سے اللہ نے میرے قبیلے کو چن لیا، لیکن جس وقت بخشش کا نام لیا تو اپنے قبیلے کا نام نہ لیا، اس لیے کہ حضور کا قبیلہ وہ ہے جو مال اکٹھا کرتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو بکریاں جوڑنی نہیں ہوتی کہ جناب بکریاں زیادہ ہو جائیں۔ آج حضور نے کہا جو میری اولاد ہوگی وہ تو اپنے گھر کو اجاڑنے والی ہوگی، وہ تو مال جمع نہیں کریں گے، اور میں نے تو کثرت بیان کرنی ہے، اور مجھے کسی ایسے قبیلے کا نام لینا چاہیے جو اتنا کنجوس ہو کہ ایک بکری بھی ذبح نہ کرتا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بنو ہاشم کا نام نہ لیا، بنو قریش کا نام نہ لیا، بنو حاتم کا نام نہ لیا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج نام بنو کلب کا لیا۔ یہ اتنا نیک بخت قبیلہ تھا کہ بکریاں جوڑ 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 کے ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں اکٹھی کر لی تھی، اور معاملہ بن گیا تھا کہ عرب میں بنو کلب سے بڑھ کر کسی کے پاس بکریاں ہے ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک بکری، پھر ایک بکری کے بال، پھر 100 بکریاں، 100 کے بال، پھر 1,00,000 بکریاں، لاکھوں کے بال۔ فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اللہ میری امت کے اتنے گناہگاروں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہے توجہ کا طالب ہوں کہ پھر قرآن نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا۔ کَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل کیا، اور برکت کا تیسرا معنی میں نے بتایا دائمی۔ میرے حضور نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا
کہ ایک میرے والی رات جو آئی ہے یہ اسی میں اتنے لوگوں کو معاف کیا جائے گا. قیامت تک جب بھی یہ رات آئے گی اللہ اتنے گناہگاروں کو معاف فرما دے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دائمی فیضان، منفعت دینے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا. اچھا میری طرف دھیان دو. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ میں فی البدیہہ بولتا ہوں. مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے. میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، کریم آپ کے دماغ سے جواب خود عرض کروں گا، لیکن تشویق پیدا کرنے کے لیے تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ بال انسانوں کے افضل ہوتے ہیں یا بکریوں کے؟ جو بال ہیں، بال افضل جو ہیں وہ بکریوں کے زیادہ ہوتے ہیں یا انسانوں کے زیادہ؟ جناب آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ حضرت انس سے پوچھیں، ان کی اماں سے پوچھیں نا جن کو حضور کا ایک بال مل گیا تھا تو جناب مدینہ میں جشن منہ مبارک منایا جاتا. اس بال کو غسل دیا جاتا اور آل مدینہ جوق در جوق آتے. کوئی پانی پیتا، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی سر پہ ڈال لیتا. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد کے بال کی قیمت کیا ہے. صحابہ آئے تھے، یہ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھئے. کچھ نہ کچھ تو بات تھی کہ خالد جیسا سپہ سالار، خون آشام تلواریں جس وقت انسانی وجودوں کو کھینچ کر رہی ہوتی وہ اپنی ٹوپی پہ ہاتھ رکھ لیتا. خالد تو سالار ہے، تلواروں کے سائے میں بھی ٹوپی کو سنبھالتا ہے. فرمایا ٹوپی کو نہیں، اس میں محمد کا بال رکھا ہوا ہے. اگر میں چاہتا نا تو میں بالوں ہی میں آج آپ کو ویسے بال سر کا ہو یا بال سینے کا ہو، فضیلت اپنی اپنی ہے. آپ سمجھے نہیں، پنجابی میں بال پتر کو کہتے ہیں. سر کا بال ہو تو پھر بھی واہ واہ، اور گودی میں بیٹھنے والا حسین ہو تو پھر بھی واہ واہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اچھا واپس لوٹیے. ایسے انسان کے بال کا تو مقام بہت ہے صاحب. پھر حضور کا بال صحابہ نے اس کو سنبھال کے رکھا، لیکن حضور نے بکریوں کی کیوں مثال دی؟ تو وجہ تو ہوگی کہ رحمت عالم مثال بکریوں کی دی. بکری حلال جانور ہے، لیکن حضور نے بکری کی مثال دی. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ گناہوں کے ہاتھوں اتنے گر جاتے ہیں کہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی سطح پر چلے جاتے ہیں. آپ کچھ اٹھتے ہیں تو مقام انسانیت سے آگے مقام خاص پر پہنچتے ہیں تو بیٹھتے فرش پر ہے. تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں بلال تو کرتا کیا ہے؟ تیرے جوتوں کی خشخش کی آواز مجھے ادھر آ رہی تھی. تیرے جوتوں کی، یہ تیرے جوتوں کی خشخش، اس کی آواز مجھے ادھر آ رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم نے جو مثال دی نا، فرمایا اتنا گناہگار ہو، 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 اتنا گناہگار ہو کہ گر جائے
اور وہ کہے کہ میں تو انسان ہی نہیں رہا ہوں. میرے حضور نے کہا جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں نا ان کے بال ہیں, اللہ آج تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ محمد کا چہرہ دیکھے گا نا, تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو عالی جناب جہاں گرے ہوئے انسان کا مقام یہ ہے, وہاں غوثوں کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں صدیقوں کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں قطبوں کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں صالحین کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں اولیاء کرام کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں جناب صحابہ کے لیے عطا کیا ہوگی, وہاں محمد کے جگر کے ٹکڑوں کے لیے عطا کیا ہوگی. اِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اچھا, برکت کا مفہوم آپ نے سمجھا. ایک بات عرض کروں, ہمارے دور کا ایک مسئلہ یہ ہے پیارے کہ ہم سارے مسجد میں آتے ہیں نا تو اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھ کے آتے ہیں. کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں, گناہگار سمجھتا ہی نہیں. کہتا میں ٹھیک ہوں, میں عالم ہوں, میں مولانا ہوں, میں پیر معظم ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں سخی ہوں, میں کریم ہوں, مجھے شب تنہائی کی دولت ملی ہوئی ہے, میں گریہ زاری کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. غلط ہو کے بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک تصور کرتے ہیں. آؤ سبق لے لو قرآن کی آیت سے کہ پیغمبر رسول ہے اور سب سے سونا رسول, سب سے سونا رسول, میری مراد حسن یوسف, اور اس کی زبان کا مقولہ قرآن نقل کرے وما ابرئ نفسی, میں بذات خود اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ جو نفس ہے نا, نفس یہ بڑی برائیوں کا حکم دیتا ہے, بندے کو خراب کرتا ہے. توجہ کا طالب, بچہ پالے, کوئی بچہ پالے, اللہ آپ کو اولادیں دی ہیں, اللہ انہیں برکت دے, نہیں دی تو اللہ آج کے صدقے اولاد عطا کرے, آج کے صدقے. اور نہیں ہے تو کسی کا بچہ پال کے دیکھو. میں نے تو حضور رحمت عالم علیہ السلام کی سنت سے سبق سیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے کہ بچوں میں حضرت مولا علی سب سے پہلے مسلمان. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس کالے غلام کے بچے زید کی بھی تو قیمت ڈالو, جس نے باپ کو کہا تھا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں محمد عربی کے پاس نہیں جاتا. ان کی محبت کو سلام. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑی سخاوت فرمائی تھی اپنے خاندان کی حسین ترین عورت حضرت زینب, جو بعد میں ام المومنین بنی. ان کا نکاح حضرت زید سے کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو پیارے کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں حضور کے, اور افضل صحابی ہیں حضور کی ذات کے بعد. لیکن قرآن میں نام لے کر ذکر ابو بکر صدیق کا بھی نہیں ہے, اور نام لے کے علی کا بھی نہیں ذکر کیا گیا. نام لے کے ذکر صرف زید کا کیا گیا ہے. صرف حضرت زید ہے, حضرت زید, حضرت زید سیاہ فام صحابی, ان کی عظمت کو سلام.
آپ کو پتہ ہے حضور نے نکاح کرایا لیکن نکاح نبھانا، طلاق ہو گئی. حضور نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے طبیعت پر بوجھ نہ لائے کہ میرے خاندان کی عورت کو اس غلام نے، آزاد کردہ غلام نے، اس نے زچ کیا، اس کی تو سزا ہونی چاہیے. رحمت عالم علیہ السلام نے جناب حضرت زینب کے ساتھ تو خود نکاح فرما لیا تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے، لیکن جو بتاتا تھا، پتہ ہے پھر زید کو دوسرا تجربہ حضور نے کیا کیا؟ سیکنڈ ایکسپیرینس رحمت عالم نے کیا کیا؟ وہ 12 سال یا 13 سال کی دائیا جس وقت حضور کی والدہ راستے میں انتقال فرما گئی، تو جس کنیز نے حضور کو اٹھا کر مکہ پہنچایا تھا اس کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن کا نکاح پھر حضرت زید سے کیا. حضرت ام ایمن کا نکاح حضرت زید سے ہوا اور ان کے بطن سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوئے. اور حضرت اسامہ ابن زید آزاد کردہ غلام کے کالے بیٹے. مصطفیٰ کریم جدھر جاتے اسامہ پیچھے 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 ساتھ جاتے. بلکہ یہ جلوہ دیکھو کہ اسلام نے کتنی عزت دی ہے کہ دائیں گھٹنے پر اگر حسن اور حسین بیٹھتے تو بائیں گھٹنے پر زید کا بیٹا اسامہ بیٹھتا. حضور رحمت عالم نے کالے گورے اور چٹے سیاہ کی تمیز، عرب اور عجم کی تمیز ختم کی اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کا فیضان بانٹا. اب حضور جدھر جاتے اسامہ پیچھے پیچھے جاتے. اب میں سمجھانا کیا چاہتا تھا کہ غلام آقا کو دیکھے نا تو کچھ اور ہی مزہ ہے، لیکن آقا جب غلام کو دیکھے اور اس کا اٹھنا دیکھے، اس کا بیٹھنا دیکھے، جس وقت آقا پھر صرف آقا غلام کو نہ دیکھے بلکہ جس نبی کے پیچھے 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ باندھ لیے تھے وہ نبی اسامہ کو دیکھے. کبھی کبھی اب میرا عنوان ڈیولپ ہو گیا. میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ کبھی اپنے بچے کو دیکھیں یا کوئی بچہ آپ کو نظر آئے نا کہ وہ دوسرے بچے کو دھکا دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے روٹی چھین لیتا ہے، اس کو تھپڑ مار کے گرا لیتا ہے، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ کبھی ماں کو بھی تھپڑ دے مارتا ہے، باپ کی طرف بھی دوڑ دوڑ کے جاتا ہے. اگر آپ بچے کے اندر یہ دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ بچہ ہی بچہ نہیں، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بچے ہیں. جس طرح بچہ بڑا ہوگا تو یہ عادتیں بھی بڑی ہوں گی، اور یہ عادتیں بڑی ہو کر آج اپنے جیسے بچے کو دھکا دیتا ہے تو کل بڑے لوگوں کو دھکا دے گا، کہیں یتیموں کو، کہیں مسکینوں کو یہ دھکا دے گا، لوگوں سے دولت چھین لے گا، ہڑپ کر جائے گا. اس کے اندر سبعیت پیدا ہو جائے گی، درندگی پیدا ہو جائے گی. جناب یہ نفس ہے انسان کے اندر، وہ بچپن ہی سے پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی گندی عادات وہ جوان ہوتی ہے. تو اے شب برات کی اس دل نواز گھڑی میں میرے پاس آنے والوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہیں کسی کو دھکا تو نہیں مارا ہوا؟ آپ بھی سوال کر رہے ہیں. کہیں کسی یتیم، کسی مسکین کی جائیداد تو ہڑپ نہیں کی ہوئی، اور کہیں کسی کی بے ادبی تو نہیں کی ہوئی، کہیں کسی کے دل کا نازک آبگینہ توڑا ہوا تو نہیں ہے،
کہیں کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا ہوا, کہیں کسی پر پھپتی تو نہیں کسی ہوئی, کہیں کسی کی عزت کی چادر تار تار تو نہیں کی ہوئی. ذرا گردن جو کہا کہ توبہ کرنے سے پہلے کہنا مولا آئندہ ایسا نہیں ہوگا, جس وقت جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا. جس وقت ندامت کے ساتھ کہیں گے نا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے آج کی رات میں سمائے دنیا پر آتا ہوں, جو توبہ کرتا ہے میں خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. میرے دوستو, زیادتیاں حوصلہ پیدا کریں, غلطی کو غلطی مان لینا بڑا پہلوان ہوتا ہے جو تائب ہو جائے. اور میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت جملہ ہے قرآن کا, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. کبھی انسان نے اپنے سر پر امامہ باندھا ہوتا ہے, لیکن اس کا اندر والا انسان چیخ کے کہتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے, نہیں ٹھیک ہے تو. بندہ کعبے کا غلاف پکڑا ہوتا ہے اور کعبہ اس کو کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے. توبہ سچے دل سے کر. زمزم پی رہا ہوتا ہے اور زمزم کے قطرے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کدھر ڈال رہا ہے, مجھے کس پیٹ میں ڈالے جا رہا ہے. عالی جناب, شب قدر آج کی رات تو اپنے پر رحمت پھیلا کے بیٹھی ہے, آؤ میرے سینے سے لوگو. میں نے کہا اگر کسی بندے کے جیب میں پیڑی چیز ہو نا, وہ مسجد میں جا رہا ہو, سگریٹ ہو, چرس ہو, وہ نکال کے باہر رکھتا ہے کہ میں اللہ کے گھر ہوں, جا رہا ہوں تو میں یہ ذرا اٹھا کے باہر رکھ دوں تاکہ میں بڑی پاکیزہ جگہ جا رہا ہوں. اور میرے پیارے لوگوں, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی غیبت ہے, کوئی زنا ہے, کوئی بدکاری ہے, کوئی جوا ہے, کوئی شراب نوشی ہے, تو یہ گند کی گٹھڑیاں ہیں, آج رات آ ہی گئے ہو تو ان کو پاسے رکھو, پاسے رکھ کے مدینے والے کی طرف منہ کرو, کہو ہمارے سفارشی بن جائیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. سچے دل کی توبہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. عمر اپنی کو ضائع نہ کرو, زندگی کو ضائع نہ کرو, اور وقت کو ضائع نہ کرو. ایسے نہ ہو کہ یہ کہانی سمجھتے ہو, کہانی نہیں, ہماری زبان میں کہانی کہتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کولو کا بیل. وہ پرانے زمانے میں سرسوں کا تیل نکالتے تھے نا, تو ایک بیل باندھتے تھے تو وہ اردا گرد پھرتا رہتا تھا ایک, وہ پھر کے صبح سے شام تک کہ کولو کا بیل پھرتا رہتا. وہ ساری وہ تیل نکال لیتا, لیکن اس کا فاصلہ طے نہ ہوتا. وہ کولو کا بیل جو ہے وہ چلتا بہت ہے لیکن اس کو منزل نہیں ملتی. منزل اس لیے نہیں ملتی کہ صاحبوں وہ کسی ڈائریکشن میں سفر نہیں کرتا. امام غزالی کہتے ہیں کولو کا بیل نہ بنو تاکہ تمہارے عمل سے نتیجے نہ پیدا ہو, عمل ایسے کرو کہ منزل قریب ہو جائے. غزالی کہتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے کہ منزل خود استقبال کرے. فرمایا سچے دل سے محمد کے غلامی کا توق گلے میں ڈال لو, مصطفیٰ توبہ شبہ خود ہی قبول کرا لیں گے نا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس کو برکت والی راتوں میں اتارا ہے. میرے دوست, دوسرا خطرناک ترین کام, ڈینجرس ترین, وہ نفس جنسیہ ہے. جس وقت دیکھو کسی کے ذہن میں گناہ کا ارادہ ہی نہیں ہوتا, لیکن عورت آئی, مرد آیا, بیٹھے
مرد کہہ رہتا ہے تو میری بہن ہے، بہن کہتی ہے تو میرا بھائی ہے، تو دیکھتے دیکھتے اندر سے خیالات بدل جاتے ہیں، شیطان مستولی ہو جاتا ہے، اور انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس سے شیطان بھی شرمندگی سے چہرہ چھپاتا ہے۔ دوستو، یہ نفس جنسیہ جو ہے، یہ جس وقت اندر سے بیدار ہو جائے، پہلے کرتوت انسان سے ہو جاتے ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے۔ اور 60 سال 70 سال زندگی ہو گئی ہماری، میری 60 سال ہو گئی، کئیوں کہ مجھ سے بھی زیادہ ہے، کئیوں کہ مجھ سے کم ہے۔ تو بچے، ہم لیلہ مبارکہ منانے کے لیے نہیں آئے، منانے کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم شب قدر منائیں۔ جو منانے والے ہیں وہ تو آتش بازی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں جن کا کوئی شریعت میں تک ہی نہیں ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا تعلق حضور کی شریعت کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق تو یہ ہے کہ بندہ نادم ہو کے کہے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ دیکھو، میرے حضور کی حدیث ہے کہ جس وقت بندہ گناہوں پر نادم ہو کر جس وقت روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو رحمت عالم علیہ السلام فرماتا ہے فرشتوں کو کہ تم ہٹ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں دست اپنی شان کے مطابق جوڑ لیتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اور وہ مومن کی آنکھ کے سامنے رکھتا ہے کہ اے بندہ مومن، تیرے آنسوؤں کے قطرے کی اتنی قیمت ہے کہ یہ نیچے نہیں گرنا چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں گرنا چاہیے۔ فی کفر رحمان، کہ نادم آدمی جس وقت اپنے گناہوں پر سچے دل سے تائب ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یار کتنے خوش قسمت ہوئے، ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، ضرور ہمارے آقا ہے۔ بچے غسل کرو، آنسو کا غسل کرو کہ اے مولا ہمیں قابل بنا دینا کہ ہم تیرے حبیب کو چہرہ بتانے والے ہوں، تیرے رسول کو چہرہ بتانے والے ہوں، اور تیرے سامنے جب اٹھے تو ہماری پیٹھ پر شرمندگی کے گٹھے نہ ہو۔ کیا پتا پچھلے سال کی رات کو جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اس طرح سارے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے پاس چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کس وقت موت آ جائے۔ تو موت کے آنے سے پہلے زندگی صاف کر لو، سچے دل سے توبہ کرو۔ تو آگے کہا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور آج کی رات کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو آج کی رات دوزخ کی آگ سے نجات پا لے، ہے کوئی جو آج اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا احسن الخالقین، یا قاضی الحاجات، یا رافع الدرجات،
یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا عظیم الشان، یا قدیم الاحسان، یا کریم السماوات والارضین، یا کریم السماوات والارضین، یا کریم السماوات والارضین، یا ربنا المنان، یا ربنا الخنان، یا ربنا الجواد، یا ربنا المحمود، یا ربنا المحمود، یا ربنا الجواد، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجود والاحسان، یا ذا الجود والاحسان، یا ذا الجود والاحسان، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت لا شریک لک ولا ضد لک ولا ند لک ولا مثل لک ولا مثال لک ولا مماثل لک، یا رب یا رب یا رب، انت الواحد وانت الاحد وانت الصمد، انت الصمد، انت الصمد، انت الصمد، انت الصمد، انت الصمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ کریم، تیرے دروازے سے آج شب برات کے مبارک موقع پر ہم سب سائلین، طالبین، ملتمسین، گداگر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بچے بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی تجھ سے مانگ رہی ہیں، بوڑھے بھی تم سے مانگ رہے ہیں، پیر و جوان تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ آج بڑوں بڑوں کی گردنیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ میرے مولا، جو گرے ہوئے ہیں وہ امید کی نظر سے تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا، میرے مولا، تیرے بغیر ہمارا کوئی معبود نہیں، تیرے بغیر ہمارا کوئی مقصود نہیں، تیرے بغیر ہماری کوئی مراد نہیں۔ میرے مولا، تو لا شریک ہے، تو لا شریک ہے، تو لا شریک ہے، تو ہمارا مسجود ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ میرے مولا، آج کی دعا میں میرے ساتھ جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں، انہیں میرے لیے حجاب نہ بنانا اور مجھے ان کے لیے حجاب نہ بنانا۔ اے اللہ، اے اللہ، انہیں میرے لیے حجاب نہ بنانا اور مجھے ان کے لیے حجاب نہ بنانا۔ ہم میں سے سارے آج تجھ سے ایسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے تنہائی میں کوئی تیری دہلیز کو پکڑ کر تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اے میرے مولا، کرم فرما دے، میرے مولا، رحمت 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 فرما دے۔ میرے مولا، کرم کے خزانوں میں ہم غریبوں مسکینوں کا حصہ لگا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، سارا سال نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ میرے مولا، ساری کالکیں، ساری سیاہیاں اور ساری ظلمتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دل ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تیرے محبوب کی زبان سے ہم نے سنا ہے تو نے کہا آج کی رات تو آسمان دنیا سے آواز دیتا ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا؟ میرے مولا کریم ہم سب آج تیرے دروازے سے دریوزہ گری کرتے ہیں، میرے مولا معاف کر دے، کریم مولا معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ کسی دنیاوی بادشاہ کی بارگاہ تھوڑی ہی ہے کہ کوئی خالی چلا جائے اور کوئی لے کے جائے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا کریم ماں کی گود سے نکلے جب میرے مولا شعور کا کوا پھوٹا، اس وقت سے لے کر آج داڑیاں چٹی ہو گئیں، میرے مولا گناہوں نے کمر توڑ دی، میرے مولا معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، میرے مولا ٹھیک ہے ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن میرے مولا یہ جتنوں کے پاس جو کشکول ہے مانگنے کے لیے، میرے مولا یہ اتنے بڑے تو نہیں کہ تیری رحمتوں میں سے ان میں کوئی حصہ نہ آ سکے۔ میرے مولا تو کائنات میں رحمتیں بانٹنے والا، آج ہر ایک گدھا کا کشکول بھر دے، آج ہر گدھا کا کشکول بھر دے، آج ہر سائل کی تمنا پوری فرما دے، میرے مولا آج ہر دعا کو مستجاب بنا دے، میرے مولا آج ہر پیاسے کو جھرنا نصیب فرما، میرے مولا ہر چلنے والے کو منزل نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں میں نہ اثر ہے نہ خلوص ہے، نہ میرے مولا ہمارے پاس تقوی ہے، طہارت ہے، کوئی شے تو ہے نہیں جس کا حوالہ دیں۔ میرے مولا جبل ابو قبیس پر جو تیرے محبوب نے دعوت کے لیے آواز دی تھی، میرے مولا دل و جان سے اس پر لبیک کہتے ہیں، اس آواز کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرے لفظوں کو ریا سے، نمود سے، بناوٹ سے، تصنع سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ کریم، 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 آج اس رات یہ پاکیزہ کلمے زبان پر جاری فرمائے ہیں، سماعتوں میں ڈالے ہیں، تو زندگی کی جو گھڑیاں بچ گئی ہیں میرے مولا ایسے کر دے کہ ہم تیرا نام لے کے اللہ کریم کریم ہی کرتے رہے۔ اے مولا اللہ کریم 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 کریم، یا کریم، اے اللہ کریم کرم فرما۔ میرے مولا جس وقت زندگی اپنی مسافت کے آخری دائرے میں پہنچے، تو آواز دے ہماری روح کو کہ اے فلاں بندے کی روح آ جا، تو میرے مولا میں کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلانا، میرے مولا زبانوں پر اپنا نام جاری کرنا۔ اے اللہ کریم، اس وقت وہ آواز دے اے فلاں بندے کی روح آ جا آ جا، تو میرے مولا آنکھوں کے سامنے حضور کا چہرہ لے آنا،
والضحا کا چہرہ لے آنا، واللیل کی زلفوں کی خوشبو عام کر دینا، میرے مولا ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، میرے اللہ، اے میرے اللہ، جس وقت کفن لپیٹ دیے جائیں، پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلی مل جائے، جس وقت کفن لپیٹ دیے جائیں، پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں جڑ جائیں، میرے مولا قبروں میں اتار دیا جائے، جس وقت بہن بھائی چلے جائیں، وہ اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں، تو میرے مولا جس وقت حضور قبر میں آئیں تو کرم کرنا ان کے قدموں سے لپٹ کر کے گواہی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے میرے مولا کریم، کرم کر آج کے دن دوزخ کی آگ سے نجات کا اعلان کر دے۔ دور و نزدیک میں جو بھی میری دعا میں شریک ہے، میرے مولا اسے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ دے، دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ دے۔ میرے مولا بڑے نقصان کیے ہیں اپنے، بڑے خسارے کیے ہیں اپنے، میرے مولا اپنے نفسوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، میرے مولا کریم بڑی بے قدری کی ہے اپنی عمر کی، میرے مولا گیا جس طرح دریا کا پانی بہ جاتا ہے ہماری زندگی بہ گئی ہے، میرے مولا واپس نہیں آ سکتی، ازالہ کیسے ہو؟ اپنے محبوب کے لیے ماں کا کلیجہ چیرنے والے، اپنے رسول کے لیے سورج کو پلٹا دینے والے، ہماری زندگی کو بھی صاف فرما دے، ہماری حیات کو بھی۔ اے اللہ کریم کسی کا محتاج نہ کرنا، میری دعا میں جو بھی شریک ہے میرے مولا غیر کے سامنے ان کو گرنے نہ دینا، میرے مولا غیر کے سامنے گرنے نہ دینا، میرے مولا تیرے بندے ہیں، تیرے ہی آستان پر اچھے لگے، اے میرے مولا ہماری اسلامی زندگی اچھی کر دے، دینی زندگی اچھی کر دے۔ میرے ساتھ جو بہنیں دعا میں شریک ہیں میرے مولا ان کو بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی چادر کے صدقے حیا کے تحفے عطا فرما۔ میرے مولا تیرا کتنا کرم ہوگا جب بی بی پاک پل سے گزرے گی آواز دے گا، میں شہر والوں نظر جھکا دو محمد کی بیٹی جا رہی ہے، اور میرے مولا اس دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے رسیوں میں اور گروں میں جکڑ لیا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرما دے۔ میرے مولا کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے مولا محمد مصطفیٰ کی امت کا پاسباں ہو جا، ان کی امت کا پاسباں ہو جا، ناتوان بازوؤں میں قوت پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، حیات اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے مولا کرم فرمانا، ان میں سے کسی کو بھوکا نہ کرنا، میرے مولا کسی کو مفلس نہ کرنا، میرے مولا کسی کو خوار نہ کرنا، اے میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو جس الجھن میں پھنسا ہوا ہے اس کی الجھن کو دور فرما دے، جو جس جگہ بھٹکا ہوا ہے اس کو راہ راست نصیب فرما دے، جو جس گناہ میں پھنسا ہوا ہے اس کو نجات عطا فرما دے، میرے مولا جو جس بے برکتی میں پھنسا ہوا ہے اس کو ساحل نصیب فرما دے، میرے مولا یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کرم کرنا، ان کی خوابوں میں میرے مصطفیٰ کو لے آؤ۔ میرے مولا تیرے محبوب کے حسن کے زیارت کے تمنا رکھنے والے کہیں پیاسے ہی دنیا سے اٹھ نہ جائے،
کہیں تڑپتے ہی دنیا سے اٹھ نہ جائے. میرے مولا ان مسافروں کو منزل نصیب فرمانا تاکہ ہمارے مدینے والے کہیں یہ تو میرا غلام ہے. بے شمار لوگوں نے دعا کا کہا ہے اللہ جس جس نے دعا کی تمنا کی اس کی دعا کو قبول فرما. جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے میرے مولا میں نام لوں نہ لوں تو تو جانتا ہے, تو تو دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے, تو تو تمناؤں کو بھی جاننے والا ہے. میرے مولا صاحب کی دعاؤں کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم ان کے ماں باپ بہن بھائی, میرے ماں باپ بہن بھائی جو دور دراز سے سن رہے ان کے ماں باپ بہن بھائی چاچے رشتہ دار احباب, میرے مولا یہاں جو نمازی نماز پڑھتے رہے یہ لوگ جو دور و دراز سے آئے میرے مولا ان کے احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجوں میں اضافہ فرما دے, ان کی قبروں کو کھلا فرما دے, انہیں نور کے مرصع تخت نصیب فرما دے. میرے مولا جن کے زندہ ہیں میرے مولا کرم اور برکت والی زندگی دے دے, کرم اور برکت والی زندگی دے دے. میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بچیاں کوئی آرزو رکھتی ہیں میرے مولا شب قدر کی رحمتوں کے صدقے میرے مولا انہیں نئے اچھے گھر نصیب فرما. مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی دے, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. میرے مولا جو زندگی بچ گئی ہے اپنے نام کا چڑھاوا بنا دے. اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم میرے ملک پر بھی کرم کر, میرے وطن پر بھی کرم کر, اس کو مضبوط بنا, پائیدار بنا, مستحکم بنا دے. اے اللہ کریم حرمین شریفین طیبین کی بار بار حاضری نصیب فرما, بار بار حاضری نصیب فرما. جو لوگ قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کے قرضے جو ہیں وہ دور فرما دے, اپنی مدد فرما دے, اللہ مدد فرما دے. اس کی جو دعا بھی ہے دل میں دعا رکھو, سب خلوص سے آمین کو. اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما, اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے. وطن سے دور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو, اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھی بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کے دامان طلب کو بھی اپنے نور سے بھر دے. میرے مولا اپنی بندگی کا عشق دے دے, اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب الصلوات على رسول الله وألقى التحيات على نبي الله وألقى التسليمات على حبيب الله. اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دینا. جتنے لوگ دور دراز سے ہیں یا اللہ خیر خیریت سے ان کو اپنے بچوں تک گھر تک پہنچانا, آفات بلیات سے سب کو بچانا, آفات بلیات سے سب کو بچانا, آفات بلیات سے سب کو بچانا. اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی صراط مستقیم نصیب فرما, ہمارے بعد ان کو ڈگمگانے نہ دینا, بھٹکنے نہ دینا. میرے مولا ان کو اپنے نام نصیب فرما, اپنے اسماء نصیب فرما, دلوں کو طاہر فرما, نفسوں کو دھو دے, حیات اور زندگی کی طہارت عطا فرما.
اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. اللہ کرے نقشبندی چشتی قادری سہروردی سارے مشائخ کے درجوں میں اضافہ فرما دے اور ان کی توجہ بھی ہم غریبوں کو نصیب فرما. ان کی نسبتیں ہماری پائیدار کر دے, محکم کر دے, مقام بندگی نصیب فرما. وَبِبَرْكَةِ إِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتخلل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی.